رب زدني علما رب زدني علما. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک سورے کا پیغام جان لیں جس سورے کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی ادھوری ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے. جس نے نماز کا انکار کیا اس نے کفر کیا. اور نماز کا ارکان جو 14 ارکان ہے اس میں سے ایک رکن ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی صلاح مکمل ہی ہونے والی نہیں ہے. تو ہماری زندگی سورہ فاتحہ کے بغیر ادھوری ہے. اور سورہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے جو دن میں اگر 5 وقت بھی نماز پڑھنے والا آدمی ہے, فرض نماز پڑھنے والا, تو 17 مرتبہ انہیں روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتا. 17 مرتبہ. اور 17 مرتبہ میں اور آپ جب روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ میں اور آپ اللہ عز و جل کئی وعدے کر چکے, جس وعدوں کا ہم کو اندازہ نہیں ہو رہا. کئی وعدے کر چکے ہیں اللہ عز و جل, کئی اقرار کر چکے ہیں اللہ عز و جل, عبادتوں کو اقرار کر چکے ہیں, ہدایت کا اقرار کر چکے ہیں, کئی باتوں کو مان چکے ہیں, لیکن ان کے اوپر توجہ نہیں کرتے. وہی اس مبارک رات کے موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے سورہ فاتحہ جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, جس کے بغیر نہ دن گزر سکتا, نہ دوپہر گزر سکتا, نہ شام گزر سکتی, نہ رات گزر سکتی. سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. دنیا میں آپ لوگوں کی تعریف کر دیتے. کوئی وقتیہ طور پہ اگر کام آ گیا, آپ کو پیسے دے دیا, آپ کو کپڑے دے دیا, کوئی چیز دے دیا, تو آپ وقتیہ طور پہ اس کی تعریف کر دیتے. کوئی اگر گھر بنا دیا تو وقتیہ طور پہ اس کی آپ تعریف کر دیتے. لیکن دنیا میں کسی شخص کی تعریف میں اور آپ کر رہے ہیں روزانہ 17 مرتبہ. جس ذات کی تعریف میں اور آپ کر رہے ہیں اس ذات کی تعریف کرنے میں اور مخلوق کی تعریف کرنے میں فرق یہ اللہ موسمی رحمت نے بتایا کہ جب ہیں اور آپ سورہ فاتحہ میں 17 مرتبہ آواز دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف تیرے لیے ہے. یہ تعریف بیان کرنا, یہ حمد بیان کرنا, یہ شکر گزاری بیان کرنا ویسی نہیں ہونی چاہیے جو دنیا میں کسی انسان یا مخلوق کی ہم بیان کرتے ہیں, بلکہ یہ تعریف ساری مخلوق سے جدا ہونی چاہیے. اس تعریف میں مخلوق کی تعریف میں فرق یہ ہونا چاہیے, پوری دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. وقتیہ طور پر آپ کو 10 روپے دے دیا, شکریہ بھائی, اس کا روز بول لیتے پھرتے کیا؟ ایک بار دے دیے جزاک اللہ, احسان کو یاد رکھ, کبھی موقع ملا آپ بھی کچھ دے دیے, احسان چکا دیے. لیکن اللہ عز و جل کا احسان, اس کی تعریف ہے روزانہ 17 مرتبہ, نوافل کے اندر, سنتوں کے اندر, تہجد کے اندر, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. سورہ فاتحہ کوئی دن نہیں گزرتا 17 مرتبہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ عز و جل تیری حمد و ثنا ہے دل کی پوری خوشی کے ساتھ. دنیا کی کسی مخلوق کی ایسی خوشی سے تعریف بیان نہیں کرتا. اللہ تیرے بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ تراویحوں میں, یہ فرض میں, یہ نوافل میں, یہ سنتوں میں ایسی حمد بیان کرتا ہوں میرا کہ تیرے سوا کوئی دوسرا اس حمد کا لائق ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ رب العالمین. اور حمد جو ہے پورے دل کی خوشی کے ساتھ ہونی چاہیے, ذری سی بھی ہچ نہیں. خوشی کب ہونا؟ 2 معاملات کو ذہن میں رکھ کے خوش ہونا. شیخ نے کہا الحمدللہ جب آدمی کہتا ہے تو پوری دل کی خوشی کے ساتھ کہنا چاہیے. اور دل کی خوشی دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی خوشی تو انسان کو میسر ہو جاتی جب اس کو زندگی میں خوشی ملتی. آپ کو تنخواہ اگر مل گئی, آپ کے دوست کو تنخواہ نہیں ملی, دونوں کے موڈ میں فرق رہتا. کسی کو پہلی کو مل گئی, کسی کو آج 5 ہے 5 کو مل گئی, 5 کو دیتے بولے تھے سیٹ 6 کو ملنے والی ہے, 6 کو نہیں بولے تو 10 کو ملنے والی ہے. جس کو 5 پہلی سے 5 کے درمیان نہیں ملی اس کا مزاج الگ رہتا, اور جس کو مل چکی ہے اس کا مزاج الگ رہتا. انہیں جب اللہ کا شکر ادا کریں گا تو مزاج الگ رہتا, اور وہ آدمی جو اس کو تنخواہ بھی نہیں ملی انہیں شکر گزاری کریں گا تو اس کا مزاج الگ رہتا. لیکن شیخ نے یہاں کہا جب بندہ الحمد کہتا ہے, ایسا بندہ جو خوشی میں ہے, ایسا بندہ جو مایوسی میں ہے, ایسا بندہ جو غم میں ہے, ایسا بندہ جو فضیلت حاصل کر چکا ہے, دونوں کو چاہیے دل کی خوشی کے ساتھ غم میں بھی ہو الحمدللہ کہنا چاہیے, خوشی میں بھی ہو الحمدللہ کہنا چاہیے. ایسی حمد بیان کرنا چاہیے, چاہے غم کے اندر ہو ایسی حمد کہ دنیا میں کسی کے لیے ایسی حمد نہ ہو, چاہے خوشی میں ہو ایسی حمد, دنیا کے لیے کسی کی ایسی خوشی حمد بیان نہیں کی جا سکتی.
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا ہے ان تمام نیک اعمال کے لیے کہ جس کی توفیق کے بغیر ہم نیک کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ عبادت کے لیے الحمدللہ رب العالمین، نعمتیں مل گئے الحمدللہ رب العالمین، عید کے کپڑے بچوں کے لیے آپ کو لینا تھا، ٹینشن تھا، آپ کی تنخواہ مل گیا، آپ کپڑے لے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو تنخواہ بھی نہیں ملی، ابھی کپڑے نہیں لیا، اسے شک ہے کہ تنخواہ ملتی کہ نہیں ملتی کی، کپڑے لے سکتے کہ نہیں سکتے کی، وہی خوشی کے ساتھ یہ بھی کہے گا جس خوشی کے ساتھ پہلے والا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ عبادتوں کے لیے اللہ کا شکر ہے، اس لئے کہ ہم تراویح پڑھ کے افطار کر کے سحور کر کے کوئی اللہ عز و جل پہ احسان نہیں کرنے، اس لئے کہ جو آدمی جنت میں چلے جائیں گا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمدللہ، اللہ تیری حمد و ثنا ہے، آج جنت میں جو مرتبوں میں پہنچ چکے ہیں، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی وہ عمل نہ کرتے جو میں جنت میں لے کر آ جاتے۔ تو عبادت جب کر رہے ہیں میں اور آپ، دنیا کے لوگ ہیں جو سگریٹ کے چھلے اڑاتے ہوئے، گوا گٹکا کھا لیتے ہوئے، پاکیٹا مان لیتے ہوئے، شراب پی لیتے ہوئے، لپے ڈازی کر لیتے ہوئے، لیٹی کے چنا کر لیتے ہوئے، مانڈولی کر لیتے ہوئے، کہیں زندگی کمپاؤنڈوں میں گزر رہی، کہیں زندگی کھمبوکن گزر رہی، کہیں زندگی چبوتروں میں گزر رہی، لیکن ان تمام سے چھٹا کر اللہ نے ہمیں نماز کے لیے جمع کر دیا، اللہ نے ہمیں اس کے ذکر لیے جمع کر دیا۔ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے نوافل میں، جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تراویح میں، جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے وتر میں، کہیں گے الحمدللہ اس عبادت کے لیے تیری حمد ہے اللہ، میرے میں تو کوئی طاقت نہیں تھی، میرے میں یہ توفیق آنا یہ تیری حمد و ثنا ہے، میں آ گیا تیری ہدایت سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خوشی میں بھی پوری خوشی کے ساتھ، غم میں بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں بھی اللہ یہ لمحہ زندگی کا چل رہا ہے تیری حمد ہے اس لمحے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پوری متوجہ کر، اللہ مایوس ہوں، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو گھر کا کرایہ لگے ہوا ہے، کسی کو جو سو رہن پہ لے لیے تھے اب چھڑانے کا باقی ہے، کوئی مٹی خور کے پاس سونا رکھے ہوا ہے اس کو چھڑانا باقی ہے، کسی کو بینک کا قرضہ ہے، کسی کو وہ ہے، کسی کے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آ گئی، کسی کے اوپر اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش آ گئی، وہ کہے گا الحمدللہ علی کل حال، آج گناہوں کا احساس ہو چکا اللہ، مگر جس حال میں بھی میرے گناہوں کی کمائی کے وجہ سے بھی پریشان ہوں اللہ، مگر تیری حمد و ثنا ہے، تو نے خیر اور ایمان سے رکھ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی کل حال، نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے، خیر کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ عز و جل کی ہم جب بھی سورہ فاتحہ ہماری زندگی کا جو حصہ ہے حمد پہ بڑھ جائیں گے، پوری خوشی کے ساتھ، کیا بھی سچویشن ہوں گی پوری خوشی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف مجھ کر آپ کو متوجہ ہو جانا ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ کے لیے ہے، رب ہے جو عالمین کا، تو یہ عالمین کیا ہے؟ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، کس کی ذات کو چھوڑ کر؟ اللہ عز و جل کی ذات کو چھوڑ کر جو کچھ ہے وہ عالمین کے اندر ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین، میں اور آپ تو اپنی زندگی کچھ دیکھتے رہیں گے، اپنے کپڑوں کو دیکھتے رہیں گے، اپنے کھانے کو دیکھتے رہیں گے، اپنی افطاری کو دیکھتے رہیں گے، اپنے سحور کو دیکھتے رہیں گے، کل کیا کرنا ہے وہ دیکھتے رہیں گے، اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں گے، اپنی بیوی کی خوشی کو دیکھتے رہیں گے، اپنے گھر والوں کی خوشی کو دیکھتے رہیں گے، لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میرے پروردگار میں میری زبان سے کہہ رہا ہوں ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، تیری ذات کو چھوڑ کے جو کیڑا مکوڑا ہے وہ بھی عالمین میں ہے، زمین کے نیچے جو 7 زمینیں وہ بھی عالمین میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ وہ عالمین میں ہے، آسمانوں کے اوپر جو 7 آسمان ہے وہ بھی عالمین میں ہے، 7 آسمان میں جو مخلوق ہے وہ بھی عالمین میں ہے، 7 زمین میں جو مخلوق ہے وہ بھی عالمین میں ہے، مجھے جس چیز کا علم ہے وہ بھی عالمین میں ہے، مجھے جس کے اس کا علم نہیں ہے وہ بھی عالمین میں ہے، جہاں تک کیمرے جا کے کام لے کر آئے وہ بھی عالمین میں ہے، جہاں کیمرے نہیں پہنچ سکے وہ بھی عالمین ہے، تو عالمین کا رب ہے اللہ، تو جب سارے عالمین کو کھلا رہا ہے تیرے لیے حمد و ثنا ہے جو مجھے بھی کھلا رہا ہے۔ جب اقرار کر رہے ہیں تو عالمین کا رب ہے تو سب کے لیے رب مان چکے ہیں ہم، اور ہماری ذات کے لیے بھی رب مان چکے ہیں۔
الرحمن الرحیم، عالمین کا وہ ایسا رب ہے جو الرحمن ہے. الرحمن یعنی وہ ذات جو خالص اللہ عز و جل ہی ہو سکتی. الرحمن یعنی وہ ذات جس کا رحم کی وسعت بڑی وسعت کی رحم کرنے والا، بڑی رحم کر دینے والا اپنے بندوں پر. پیدا ہوئے تو کیا پیسے لے کے پیدا ہوئے، کپڑے لے کے پیدا ہوئے، یا کوئی زبان کی بولی لے کے پیدا ہوئے؟ نہ بول سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، نہ سمجھنے کی جو سو بات تھی، نہ کلر پہچان سکتے تھے، کچھ نہیں. اتنی وسعت ہے اللہ عز و جل کی، اتنی وسیع اس کی رحمت ہے جو ہر بندے کو عطا کرتا ہے. جو علم والا نہیں تھا علم عطا کر دیا، جس کے پاس بولی کی قابلیت تھی بولی عطا کر دی، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا پیسہ دے دیا، جس کے پاس لباس نہیں تھا لباس دے دیا. ایک ہندو کو بھی دے دیا، ایک مسلمان کو بھی دے دیا، ایک یہود کو بھی دے دیا، ایک عیسائی کو بھی دے دیا. اور رحمان وسیع رحم والا اپنی تخلیق میں کسی کو نہیں چھوڑتا اس رحم سے. ہندو مندروں میں جا کے گھنٹے مارا، اس کو کھانا کون دے رہے؟ اللہ عز و جل. اب وہ دے کر اللہ عز و جل کسی کو کفر میں بڑھا دیتا. جہاں گھنٹے مار رہا انہیں دے رہے سمجھتا انہیں لیتے جا، اور کسی کو عطا کر کے اللہ عز و جل راملو سے عبد الرحیم بھی بنا دیتا. وسیع رحمت جس کی ہے، وسیع رحمت، وہ ذات کو الرحمن کہیں گے. الرحیم، الرحیم یعنی وہ رحم کرنے والا جو اپنی ساری مخلوق میں سے جس پر چاہتا ہے اٹھاتا ہے، چن کر جس کو رحم کرتا ہے، اس ذات کو رحیم کہا جاتا ہے. جب ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے اللہ. الرحیم، تو اپنی مخلوق میں سے جس پر چاہتا ہے چن کر رحم کرتا ہے. تیری بارگاہ میں اس تراویح میں، اس فرض صلاح میں، اس سنت میں کھڑا ہوں، اس وتر میں کھڑا ہوں، میرے ذات اپنی ساری مخلوق میں سے میرے رب مجھے ساتھ چن لے اپنی خاص رحمت کے لیے. پہلی افطار کا ٹائم کیسی آندھی چلی، اس سے 10 دن پہلے ایک اور ایک آندھی چلی تھی. راجستھان اور دیگر علاقوں میں 140 سے زیادہ لوگ مر گئے اس آندھی کی وجہ سے. الرحمن الرحیم، وہی آندھی اللہ عز و جل ہماری بستیوں پر چلایا تو کلیجوں کو ٹھنڈک دے دیا. ہر ایک کی زبان پہ حمدی اللہ کہ رمضان کی پہلی شب کو تو نے ٹھنڈا کر دیا. جس پر چاہتا ہے چن کے رحم کر دیتا ہے. وہی آندھی کسی کے لیے موت کا پیغام لے کے گھروں میں چلی گئی. الرحمن الرحیم، چن کے رحم کرنے والا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معاملے میں اللہ نے فضیلت دے دی ہے. جتنے بیٹھے ہوئے اپن یہاں پر 50 60 70 100، کوئی دو بھی فضیلت میں برابر نہیں ہے. کسی کو رنگ میں فضیلت دے دیا، کسی کو ہائٹ میں فضیلت دے دیا، کسی کو بولی میں فضیلت دے دیا، کسی کو حافظ میں فضیلت دے دیا، کسی کو قرآن پڑھنے میں فضیلت دے دیا، کسی کو حفظ کرا کے فضیلت دے دیا، کسی کو مال میں فضیلت دے دیا، کسی کو صحت میں فضیلت دے دیا، کسی کو ہائٹ میں فضیلت دے دیا، کسی کو بچوں میں فضیلت دے دیا، کسی کو بیویوں میں فضیلت دے دیا، کسی کو بڑا گھر کے گھر میں فضیلت دے دیا. ہر آدمی ہم میں سے کسی نہ کسی بات میں فضیلت میں آگے ہے. تو اس معاملے میں تو چن لیا اللہ ہم کو. بھلے جیب میں دونوں کے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن کسی کا گھر اتنا کشادہ ہے کہ گھر میں جا کے غم بھول جاتا انہیں. بھلے کسی دونوں کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوں گے، افطار میں کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے، لیکن بیوی کسی کی جو اتنی ایماندار ہے، اس کے چہرے کو دیکھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک مل جاتی. الرحیم، جس پر چاہتا ہے چن کے جو ذات خاص رحم کرنے والی ہے اسے رحیم کہا جاتا ہے. مالک یوم الدین، مالک، اونر، یوم الدین، اور ہمارا بھی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو ساری انسانیت کا مالک ہے اللہ، ساری مخلوق کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کا بھی مالک ہے اللہ. سب کی زندگی کی ڈور تیرے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئیوں احادیث میں قسم کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. مالک یوم الدین،
اللہ ہماری ساری زندگی ہماری سانس تیرے ہاتھ میں ہے. والذی نفسی بیدی بولنے کا مقصد علماء کرام نے بیان یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے میں اب جو بات بولنے والا ہوں اللہ کی قسم کھا کر اگر اس بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ میری جان لے لے. اللہ اکبر، میں سچ کہہ رہا ہوں. اور والذی نفسی بیدی میں دوسرا پیغام یہ ملا ساری کائنات کی ڈور اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. مالک یوم الدین، یہاں بھی یوم الدین بھی جہاں حساب ہونے والا ہے، جہاں نام اعمال تولے جائیں گے، جہاں جو سو نام اعمال ترازو میزان کے اندر تولے جائیں گے، اس دن بھی اللہ عز و جل چلنے والی ہے. دنیا میں وقتیہ طور پہ میں اور آپ کسی چیز کی ملکیت دے دیے گئے. آج آپ جس گھر کے اندر ہوں گے اگر آپ خرید بھی لیے تو آپ کسی دوسرے مالک سے خریدے تھے ہوں گے. وہ مالک اس سے پہلے کسی اور سے خریدا تھا ہوں گا، انہیں اس سے پہلے کسی اور سے خریدا تھا ہوں گا. اس طرح جائیدادوں کو اللہ عز و جل جس کے لیے چاہتا کچھ وقت کے لیے مالک بنا دیتا. لیکن حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل. پھر جس کو چاہے مالک بنا دے. ایسے حالات آ سکتے لوگ ایک مہینہ نہیں ہوتا گھر خرید کے مگر حالات کی وجہ سے گھر بھیج دینا پڑتا، پھر دوسرا مالک بن جاتا. مالک یوم الدین، حقیقی مالک تو اللہ ہے کائنات کا، عالمین کا. اور یوم الدین جہاں آج اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، اپنے نوکر کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنے سسرال والوں پہ، ددیال والوں پہ، چچیروں پہ، بہنوں پہ یہ کہہ کر ظلم کیا جا رہا ہوگا جب باپ کے مرنے کے بعد بہن آتی ہے گھر کو کہ ہماری جائیداد میں حصہ دے دو، کوئی بھائی ظالمانہ جواب یہ دیتا ہوگا کہ تمہاری شادی میں تمہارا حصہ پکڑ لو. مالک یوم الدین ایسے بھائیوں کو جان لینا چاہیے اور ایسی بہنوں کو بھی جان لینا چاہیے جو بھائیوں کا ظلم سہ رہے ہیں. ایسے شوہروں کو بھی جان لینا چاہیے جو ظالم ہے. ایسی بیویوں کو بھی جان لینا چاہیے جن کا شوہر ان پر ظلم کر رہا ہے. ایسے بھائی کو بھی جان لینا چاہیے جس کا بھائی ظلم کر رہا ہے. مالک یوم الدین، اگر دنیا کے اندر بھائی انصاف نہیں کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اللہ عز و جل تمہارے سیٹ کو، تمہارے بھائی کو، تمہارے شوہر کو، تمہاری بیوی کو، تمہارے رشتہ داروں کو کھیرا کر پوچھ لے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کس کی حکومت چلنے والی ہے؟ خود اللہ جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار. ارے آج صرف اللہ عز و جل کی چلنے والی ہے، کسی اور کی نہیں. جو دنیا میں چلاتے تھے چلا لیے. ظالم بھائی بھی نماز پڑھ رہا اور ظالم بھائی بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا اور کہہ رہا مالک یوم الدین، تو مالک ہے، دنیا میں مجھے جس سے اس کا مالک بنا دیا ظلم کر رہا ہوں. اپنی زبان سے قرار کرتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ تیری چلنے والی ہے، مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں مگر مسجد کے باہر نکل کے بہن کا حق کھا جاؤں گا، بھائی کا حق کھا جاؤں گا، سسرے کا حق کھا جاؤں گا، ساس کا حق کھا جاؤں گا، بہن بھائی کا حق کھا جاؤں گا، جیٹانی کا حق کھا جاؤں گا، مالک یوم الدین پکاروں گا مگر لوگوں کے ساتھ جو ملکیت تو نے دی ظلم ضرور کروں گا. مالک یوم الدین. اب مالک یوم الدین پڑھیے، اب وہ ذہن میں رکھ کے پڑھیے کہ کتنوں پہ ظلم ہو رہا اور تمہارا مالک کون ہے. تم اقرار کر رہے ہیں اللہ عز و جل سے مالک تو نے دنیا میں چند لوگوں کا، ایک کارخانے کا، ایک جو سو دکان کا مالک بنا دیا ہے، گھر کے لوگوں کا مالک بنا دیا ہے. میرے پروردگار مالک یوم الدین تو ہے، تیرے پاس پلٹ کے آنا ہے مالک. یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جا کر جہاں تو نے مجھے ملکیت دے دی ہے انصاف کروں گا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ہم کرتے ہیں تیری عبادت. اس میں تین باتیں. اول اس میں توحید کا اقرار ہے. جب آدمی یہ کہتا ہے ایاک نعبد، پہلی بات ایاک نعبد میں اور آپ اقرار کر رہے ہیں اس لیے کہ توحید کا اصول ہی یہ ہے کہ صرف اقرار نہ کیا جائے. توحید میں ہم اقرار نہیں کرتے کہ اللہ تو ہی ہے وہ ذات. توحید میں پہلے ہم انکار کرتے ہیں تمام باطلان معبود کا. جب میں اور آپ کہتے ہیں ایاک نعبد اللہ، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر کرتے تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ہم کسی کو نفع اور نقصان کا مالک مانتے ہی نہیں.
इय्याक नअबुदु, हम करते नहीं अल्लाह किसी की इबादत, ना दुकान में भिलावा लगाते, ना जो सो दुकान में बबुल की कांटी लगाते, ना गाड़ी के साइलेंसर के नीचे जो सो भिलावा बांधते, ना गाड़ी लेके कोई लाल चिंदी उसको बनते, ना जो सो कहीं जाकर लाल डोरी बनते, ना अल्लाह मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु, मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं जिम को जाता हूं, मैं तालीम को जाता हूं, मेरे डन और पटों को देख के दुनिया डरती है, इय्याक नअबुदु, मैं तेरी इबादत करता हूं अल्लाह, मगर मेरे पैंचे उठा के देख मालिक, मैं इतना बड़ा पहलवान हूं, मैं काली डोरी से डरता हूं। बड़े बड़े पहलवान है जिससे बस्ती डरना, लुंगी जब उठती सजदे में, जब मालूम होता उन्होंने किससे डरते हैं, टखने के ऊपर काली डोरी से वो बड़े पहलवान डरते हैं। फिर बोल रहे हैं इय्याक नअबुदु, मैं तेरी इबादत करूं अल्लाह, पहले तेरी इबादत कर रहा हूं, नहीं मैं किसी की नहीं करता अल्लाह, ये काली डोरी से भी नहीं डरता, इय्याक नअबुदु, इसलिए मैं तेरी बारगाह में खड़े हुआ हूं, तेरी इबादत करने वाला हूं। पहले नेगेशन है, फिर अफर्मेशन है, पहले इनकार है, फिर इकरार है। तौहीद में सबसे पहले इनकार, कलीमा शहादत किया है ला इलाहा, पहले नहीं है, कौन है ही नहीं कोई ताकत, पहले इनकार किया जाता, इल्ला, फिर इकरार किया जाता, मगर तेरी जात है अल्लाह, सबका इनकार है, तेरा इकरार है। ये तौहीद की असल है, नेगेशन और अफर्मेशन, इनकार और इकरार। इय्याक नअबुदु, मैं अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, मायने पहले उसके, मैं किसी की नहीं करता, इसलिए तो तेरी करता हूं। इय्याक नअबुदु। दूसरी बात, ये इबादत में तीन किस्म की इबादत है। एक, पहली इबादत वो जो हम अभी तरावी पढ़ के बैठे, रोजा इबादत, सुहूर इबादत, दिन भर भूखे प्यासे रहना इबादत, शाम की इफ्तारी इबादत, तहज्जुद इबादत, दुआ इबादत, सजदा इबादत, रुकू इबादत, सब इबादत, ये इबादत महजा, वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे हमारे सामने बता दिया, अमल करके इबादत महजा में शुमार हो गए। इबादत के दो मायने शेख मोहतरम ने कि अव्वल ये कि जिस काम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने और जिस काम को अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में, मस्जिद में, टॉयलेट में, घर में, दीवान खाने में, मंडी में, दुकान में, शादी खाने में, पड़ोस में, दोस्तों में, गैर मुस्लिमों में, किसी में भी, बीवी के साथ, बच्चे के साथ, दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, आलिम के साथ, मुफ्ती के साथ, दोस्त के साथ, तकरीर करने वाले के साथ, किसी के भी साथ शरीयत ने जो काम हर ने करने को कहा है वो वैसे करना इबादत है। अब मैं और आप जो बोल रहे हैं इय्याक नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, तो पहले तो ये नमाज पढ़ने से इबादत हो गई। इय्याक नअबुदु में दूसरी बात, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मस्जिद के बाहर जैसे निकलूंगा मेरा फोन आएगा, मैं फोन उठाऊंगा, किसी को मैं फिराना चाहता हूं लेकिन तेरी जात याद आ गई, अभी इकरार किया मालिक यौमिद्दीन, लेकिन मैंने फोन पर सच सच बोल दिया, यह भी इबादत है। जो काम करने के लिए कहा गया उसको वैसे करना, क्या है वो? इबादत। मकसद क्या है हमारा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया महज किसके लिए? खाली नमाज के लिए। नमाज तो 5 टाइम है, 10-10 मिनट, बम्स के 50 मिनट, नफिल वगैरह पढ़ के 2 घंटे नमाज बनाएंगे, बाकी 22 घंटे कहां जा रहे हैं? वो भी इबादत है। हत्ता के खबीस से खबीस जगह, टॉयलेट, टॉयलेट को आप जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बायां पैर देकर जा, ये इताअत है। बैठकर पेशाब कर, ये इताअत है। बाएं हाथ से तहरत ले, ये इताअत है। सीधा पैर डालकर बाहर निकल, ये इताअत है। निकलकर गुफरानक बोल, ये इताअत है। ये भी इबादत है। बंदगी, अल्लाह जो बोला, जहां बोला, जैसा बोला वैसा करना, अपने नबी के जरिए कह दिया या खुद जात के जरिए कह दिया, वो करना इबादत है। और तीसरी, जब हम कहते हैं इय्याक नअबुदु, मतलब ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल इक़रार करता हूं तेरी जात के सामने, इमाम के पीछे खड़े होकर, क़िबला रुख होकर, ताज़ीम में खड़े होकर, इय्याक नअबुदु, जिस बात से दुनिया में तूने नहीं करने को कहा उस बात से रुक जाना, यह भी इबादत है। मस्जिद से निकले, घर को गए, बीवी पर गुस्सा आया, गाली देने को मुंह को आई, आपने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ उसने सलूक करो, दोबारा निगल लिए, यह भी इबादत है। फिर खाली नमाज की इबादत नहीं, इय्याक नअबुदु, जो काम अल्लाह ने करने के लिए कहा वो करना इबादत, जिस काम से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बचने के कहा बचना इबादत। ये नमाज इबादत, ये रोजा इबादत, ये सदका इबादत, इबादत महजा, इबादत गैर महजा। मस्जिद में बोले अभी क्या लगाना है? बोले पीछे
जेब में हाथ क्यों नहीं जाता मालूम? क्यों नहीं जाता? हाँ, पैसे नहीं रहते। जेब में हाथ इस वजह से नहीं जाता क्योंकि एसी लगाने को अब तक इबादत समझे ही नहीं। ऐलान क्या कहा? इबादत करने वाले मुसल्लियों को एसी लगाना है। इबादत करने वाले मुसल्ली के लिए एक इबादत करना है। वो इबादत क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा नमाजियों के लिए अच्छा इंतजाम करो, अल्लाह के घर को पाक साफ रखो। और अल्लामा शेख हुसैन रहमतुल्लाह ने कहा ऐसे जरूरियात, ऐसे असबाब जो तुम्हारी नमाज में खुशबू पैदा कर दे, वो असबाब को अपना लेना, यह भी इबादत है। करेंगे इबादत? करते? चलिए बिस्मिल्लाह निकालिए, फिर जल्दी एसी के पैसे फौरी जल्दी आपने निकालिए, चलिए बिस्मिल्लाह जमा करो, बेलो जमा करते रहिए। एक बैठे बैठे निकाल लो, बस बैठे बैठे निकाल लो, चलो बिस्मिल्लाह देते जाओ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही। अब इबादत कर रहा है आदमी, ये इबादत होनी है। अगर यकीन के साथ हो रही तो अजर सवाब है। नहीं मेरे को डाउट हो रहा है कि नहीं, एक तो नहीं है। इय्याका नअबुदु, बड़े आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद बिन सालिह अल-उथैमीन रहमतुल्लाह उनकी तफसीर से हम पढ़ रहे हैं ये बातें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, एसी लगा कर भी अल्लाह। इय्याका नअबुदु, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फजूल खर्ची से बचो। मस्जिद में फिर आया, वो खाली एसी चल रहा अकेले में, बंद कर देना, यह भी इबादत है। क्योंकि इसकी बात पे माने हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात पे। फजूल खर्ची से बचो बोले। पानी मत बहा दो, यह भी इबादत है। पानी जरूरत का खर्च करो, यह भी इबादत है। हर चीज दुनिया की इबादत है, हम इकरार करके जा रहे हैं। सूरह फातिहा मामूली बात नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हो उन कामों को करके जो करने के लिए तूने काम, तेरी इबादत करते उन कामों को नहीं कर जिससे तू बचने के लिए कहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नअबुद तीन किस्म की इबादत हैं। एक इबादत महजा, दूसरा जो करने के लिए कहा गया करना, तीसरा जो नहीं करने के लिए कहा गया उससे बच जाना, ये भी इबादत। आयत का आखिरी टुकड़ा जो है यही, ये भी बड़ा अहम है। व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं अल्लाह, अहद के लिए नमाज के जरिए, इताअत के जरिए, बचने के जरिए, सब चीज के लिए इबादत कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा ये इबादत करना, ये जेब में डालकर पैसे के वास्ते पैसे निकालकर ये इबादत महजा गैर महजा करना, ये बात तौफीक इलाही के बगैर मुमकिन नहीं थी। इसीलिए शेख ने कहा अगली आयत का माने हुआ इय्याका नस्तईन, ये इबादतें तो हम जानते अल्लाह, जो करना है जानते, जो नहीं करना जानते, नमाज पढ़ना है जानते, क्या नहीं करना जानते। वह इय्याका नस्तईन, लेकिन तेरी अगर आसानी हो जाए ये करने में होगी अल्लाह, वह इय्याका नस्तईन, हमारी मदद भी कर दे। अब कईयों की तो मदद कर दिया था अल्लाह, जिसको और तौफीक हो रही वो और करते जाए। वह इय्याका नस्तईन, नमाज पढ़ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तौफीक के बगैर नहीं है। हम खड़े हुए नमाज में तो अल्लाह ये नमाज को वैसे करवा दे। दो चीजें शर्त है इबादत में, क्या है? इखलास, खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए दे देना, सजदा उसी के लिए, सजदे में सुबहाना रब्बियल आला सिर्फ उसी के लिए कर देना। दूसरा, वो इखलास के साथ साथ सुन्नत से मिला हुआ होना। इखलास दिख रहा, सुन्नत नहीं है। बहुत इखलास वाले इधर खिबले की रुख करके नमाज पढ़ते, उतने इखलास से 45 डिग्री मुड़ के सलातुल गौसिया भी पढ़ते। कैसा रहता उन्हें झुके हुआ, नमाज में उतना नहीं झुकता, उतना इधर 45 डिग्री इधर सलातुल गौसिया, इधर गौसबई है। सलातुल गौसिया के बाद और जरा झुकता, मदीना है उधर, सलाम पढ़ लेके चले आता। इखलास ऐसा बताता जैसे नमाज में भी नहीं है, मगर सुन्नत नहीं है तो गलत है, मरदूद है अमल, फेंक दिया जाएगा उठा के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी तौफीक के बगैर नहीं हो सकता अल्लाह, इसलिए मांगते हैं व इय्याका नस्तईन, ये इबादतें करने का अहद जो कर रहे हैं अल्लाह, ये इबादतें करने में हमारी मदद फरमा दे, तेरी हिदायत के बगैर कुछ होने वाला नहीं। अब ऐसा भी नहीं करना भाई नमाज को नहीं आ रहे, तौफीक के लिए दुआ करो भाई, तौफीक ही नहीं हो रही, ये नहीं चलता। एक आदमी को बुखार आया, गोली खाओ बोले,
انہیں بولا توکل اللہ، یہ توکل ہوتا ہی نہیں. اللہ عز و جل جو چیز دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل نے ہر مرض کی دوا نازل کر دی سوائے موت. بیماری رہی تو پھر آدمی پلٹ کے آتا. موت بیماری نہیں ہے، موت موت ہے، سوائے بڑھاپے کے. جوانی نہیں ہے پلٹ کے، مگر لوگاں لا لیتے گودریج شیکا کا ایک کالی مہندی لگا کے. بڑھاپے کی دوا نہیں ہے، موت بیماری ہوتی سے نہیں. اگر موت کو بیماری بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے نکل رہا. موت موت ہے، موت الگ چیز ہے، حیات الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے. حیات میں بیماری ہوتی ہے، مرنے کے بعد کسی کو بیماری نہیں ہوتی. کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کی دوا نازل کی سوائے بڑھاپے کے. ایاک نعبد، اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے زندگی کے تمام معاملات میں، یہ تیری عبادت کرنے میں، اطاعت کرنے میں، حرام سے بچنے میں، حلال سے محبت آنے میں، یہ نمازوں کی عبادت میں بھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اقرار کر کے جا رہے ہیں. 17 مرتبہ دن میں رمضان کے علاوہ اقرار کر رہے ہیں. اور یہ 8 رکعت ایکسٹرا کتنے ہو گئے؟ 16 16 16 32 33، 3 رکعت وتر 33 اور 36 مرتبہ رمضان میں اقرار کر رہے ہیں. ایاک نعبد، میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، مگر و ایاک نستعین. توفیق اس نے ہو رہی ہے میاں. جو جا رہا دعا کرو، جو جا رہا دعا کرو. اس کی دعا قبول ہے معلوم. علماء کرام نے کہا دعا کرنا ایسے کو بولو جس کی توحید کے بارے میں اطمینان ہے، تو انہیں خود عمل والا ہے. سود کے پیسے سے لوگ احرام بن لے کے فلاں کر لے کے یہ وہ کام کرے، عمرہ گزارا بولے دعا کرو. حرام پہنے ہوئے کپڑے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام نیوالا کھائسوں والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور توفیق کا تقاضا ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے رہیں کچھ ہو جائے. اس لیے امام نے تیمیہ اور دیگر علماء کرام نے کہا یہ بات، آدمی جب سردی ہوتی ہے تو رضائی اوڑھنا یہ اللہ کا وسیلہ اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے دے دیا یہ چیز، ہر چیز کی دوا دے دیا، سردی کی دوا بھی دے دیا، گرمی کی دوا بھی ہر چیز کی دے دیا. یہ اختیار کرنا خود اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. اس لیے اونٹ کو پہلے باندھتے، اس کے بعد توکل کرتے. توفیق میں بھی ایسی معاملہ ہے. آپ آئیے تو صحیح مسجد کی طرف، پہلے قدم تو بڑھائیے. اللہ عز و جل ہدایت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا. سننا پڑتا، پہلے بیٹھنا پڑتا، سیکھنا پڑتا. نہیں بیٹھی جگہ دکان پہ میرے کو ہدایت ہونا بولے تو آگے بڑھنا پڑتا. ختم. پیسے کما رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے ہو جاتا. دکان کا شٹر بند کر دیے. توکل اگر یہ ہے، توفیق اگر یہ ہے، دکان کھولے نہ کو 1 مہینے کے واسطے، اور گھر میں بیٹھو توکل اللہ آ جاتا گراہک بول کے. جانا پڑتا، شٹر اٹھانا پڑتا. یہ بھی اللہ کے وسیلے ہیں. اللہ تعالیٰ بنایا زندگی کا مزاج ایسا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج ویسا نا جو مانگتا ہے. اللہ عز و جل کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، ہم سب مانگتے ہیں اللہ ہدایت. صراط المستقیم، کس چیز کی مانگتے ہیں؟ صراط. صراط کے معنی یہاں پر راستہ. راستے کے معنی شیخ محترم نے کہا راستے میں 2 چیزیں ہیں. اہدنا ہمیں ہدایت دے دی اللہ عز و جل. اتنی اہم ہے آیت، اتنی اہم ہے. اہدنا ہمیں ہدایت دے دی اللہ میں تو نہیں ہوتا ہے. 2 چیزیں اس میں چھپے ہوئی ہیں. صراط میں شیخ نے کہا صراط میں پہلے چیز میں اور آپ ہدایت جو مانگ رہے ہیں اللہ اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت دے دے اس علم کی جو سیدھا ہے، ہمیں ہدایت دے دے اس عمل کی جو سیدھا ہے. یہاں صراط سے مراد علم اور عمل دونوں مراد ہے. اگر کسی بات میں عمل ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ رہتی کہ علم نہیں رہتا، اور علم رہتا مگر عمل نہیں کرتا انہیں، تو پھر علامہ شیخ عثیمین نے کہا یہ یہود کا مزاج ہے. یہود کے پاس ہدایت آ چکی تھی، تورات آ چکی تھی. تورات کی خاصیت یہ کہ اللہ عز و جل کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ. اللہ اکبر. اور یہاں قرآن لکھنے کے لیے صحابہ کے ہاتھوں کو اللہ نے چن لیا. علم آ جانے کے بعد جو عمل نہیں کرتا وہ یہود کے نقش قدم پر ہے. حق جاننے کے بعد جو انکار کر دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے اللہ صحیح علم دے دے اللہ پہلے.
ہم مانگتے اللہ صحیح علم دینے کے بعد صحیح عمل دے دے اللہ عز و جل، جس کی مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ سورہ یونس میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اہدنا، صراط میں تو کیا ہے؟ علم اور عمل۔ اہدنا میں بھی دو چیزیں، شیخ نے کہا ہدایت بھی دو طریقے کی، ایک ہدایت دلیلی، دوسرا ہدایت توفیقی۔ دلیل کیا ہے یہ؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ لوگوں کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس رحمت آئی اس پر۔ تو لوگ بولے یہاں رحمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے میلاد منایا جائے، اللہ تعالیٰ نے خوشی مناؤ۔ اہدنا جب اور آپ کہتے نماز میں تو پہلے مانگتے اللہ عز و جل ہر دلیل کے پیچھے جو تیرا مقصد ہے اس دلیل کو ویسا سمجھنا بتا دے۔ منہج سلف اہل الحدیث مساجد میں علماء کرام نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ سے مراد وہ رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہیں، وہ قرآن مجید جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ قل بفضل اللہ میں قرآن مراد ہے، تو ہدایت دلیلی بڑا اہم ہے۔ قرآن سب کے سامنے چھے، سود حرام ہے سب کے سامنے چھے، یہاں سے جائیے دودھ بولی میں رائٹ مڑیے وہاں آپ کو فتویٰ ملتا ہے یہاں سود کھا سکتے بول کے آپ جامع نظامیہ۔ ہدایت دلیلی جس مقصد کے اللہ نے جس آیت کو نازل کیا وہ مقصد چھوڑ کے امت آج کسی اور چیز کی دلیل اس کے اوپر بنا لی۔ ہر بات کو ویسے سمجھنا جیسا اللہ کا منشا تھا، وہ منشا اللہ نے کس کو سکھایا؟ مجھ کو، آپ کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ منشا ہر آیت کے پیچھے، ہر حدیث کے پیچھے جو اللہ کی چاہت تھی وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کو دیا، وہی صحابہ نے امت کو دیا۔ یہی حقیقی اہل السنہ والجماعت ہے، یہی حقیقی سلف صالحین کی جماعت ہے۔ صحابہ کے منہج کو پکڑنا، اہدنا ہر دلیل کو صحیح پکڑنا ہے۔ پھر اہدنا میں دوسری بات، اللہ عز و جل ہمیں ہدایت دے دے، دلیل تو سمجھا دیا، ہدایت توفیقی بھی دے دے، دلیل سمجھنے کے بعد توفیق کی بھی ہدایت دے اللہ، وہ بھی تیری طرف سے ہے۔ اب دیکھیں گے اگزامپل، ہدایت دلیلی، مرد کا پینٹ ٹخنوں کے نیچے رہنا اوپر رہنا، ہدایت دلیلی مل گئی اپنے کو، ملی نہیں ملی؟ اب ذرا اٹھ کے ڈھیرے جتوں کا نیچے ہے، ہدایت توفیقی نہیں ملی، نہیں بولنا، ہدایت توفیقی نہیں لے رہا ہوں۔ کتنی دیر پینچا کاٹنے آپ کو، خینچی لینے، کتنی دیر آپ کو موڑنے، اب نہیں لے رہے ہدایت توفیقی، دے رہا نہیں اللہ تعالیٰ، دے دیا، پوری قرآن دے دیا اللہ تعالیٰ، اور کیا ہونا تم کو؟ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، اور کیا ہونا تم کو؟ ہدایت توفیقی لے رہے نہیں، اصل لینا نہیں چاہ رہے، کیوں؟ دین بھی دیکھنا، دنیا بھی دیکھنا، عمل صاحب مسجد میں خود موڑ لینا، باہر گئے خود چھوڑ لینا، آپ کو کیا معلوم؟ مجبوری ہے، کیا ہے؟ سسرال بہت پیسے والا مل گیا، انہیں یوں دیکھتے، مجبوری موت کا نام ہے اسلام میں۔ کوئی گلے پہ تلوار رکھ کے بیٹھا تو پینچا اوپر کرا کے اتار دے تم اندر، اس کو بولتے مجبوری۔ سسرے ویسا کر رہے ہیں، حافظ والا ایسا کر رہا، بڑھا دے رہا، ڈھکل دے رہا تمہارے کو۔ ارے کافرہ یارو بھائی 3/4 کا اتنا سسٹم نکالے، جینس پینٹوں کے جتنے آج کل نکلے فیشن، نیچے جو ٹخنے پہ الاسٹک آ رہی، تقریباً ٹخنے کے اوپر بنے کافرہ۔ اب فیشن سمجھ کے پہننے کی عادت ہے ہمارے کو، ہدایت توفیقی نہیں لیتے، کفار سے ایک توفیق لیتے، انہوں پہنے نا۔ داڑھی اب تک چھوڑو نہیں، اب وہ موچیوں کا اسٹائل، وہ داڑھی کا اسٹائل نیا آیا فلموں میں، وہ کون سا تھا؟ برال جو بھی تھا، بہوبلی، جب سے آیا ہے داڑھی کا رواج، موچی چھوڑنا یوں، کیا بولے تو عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑے تھے، ابا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جو عمر کن چلے گئے، کیوں؟ مفاد کی بات جہاں مل رہی، جیسا مل رہی، کون بولا کہ کیا بولے، کیسا بولے کہ وہاں چلے آنا۔ ہدایت دلیلی کے مطابق ہدایت توفیقی ہونا، جو دلیل جیسا بتائے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق لیجئے آپ۔
اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دلیل اور ہدایت توفیقی دے دے ویسی صراط. علم ہدایت دلیلی اور توفیقی جیسا ہونا، عمل ہدایت دلیلی اور ہدایت توفیقی جیسا ہونا. جیسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ویسا صحابہ کیے. کس بیس پر کیے؟ جو دلیل جیسے سمجھنا تھا ویسا دلیل سمجھ کر کرے، اور ویسا عمل کیے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا عمل کرے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. اہدنا الصراط المستقیم. دلیل آنے کے بعد اللہ عز و جل اندھا مت بنا جیسے ثمود. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. ثمود کو ہم نے ہدایت دے دی، ہمارے پاس بھی قرآن آ گئی، ہمارے پاس بھی حدیث آ گئی، ہمارے پاس صحابہ کا منہج آ گیا. وَأَمَّا ثَمُودُ، ثمود کو ہم نے ہدایت دے دی، لیکن ثمود کی ساری قوم نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ترجیح دے دی. آج کا اندھا پن امت میں نہیں آ رہا ہے. ایک بات کی طرف غالی آپ دیکھ لیں گے آپ کے پینچوں کو تو کتنے اندھے بنے ہوئے معلوم ہو جا رہا. تو بولو مل صاحب آگے بڑھو، دوسرا بہت اچھا بنے، آگے بولو آگے بولو، یہ چھوڑو. اندھا پن ہے، نظر انداز کر دینا. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کہا قیامت کے دن یہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے. وہ کہیں گے پروردگار دنیا میں تو ہم دیکھنے بھالنے والے تھے، آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ عز و جل کہے گا ٹھیک اسی طرح جب میری آیتیں تیرے سامنے آ گئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا تھا، آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں. اہدنا ہدایت دلیلی ہدایت توفیق. صراط علم اور عمل کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا. اس لیے سب سے بہتر علم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اللہ عز و جل کی کتاب. اس کو سمجھنے کا طریقہ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت اللہ نے صرف سمجھنے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور وہاں سے لوگوں کے پاس ٹرانسفر ہو گیا ڈائریکشن. علم اللہ کی کتاب، عمل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا. اہدنا ہدایت توفیقی دلیلی، عمل اور علم محمد رسول اللہ علیہ وسلم جیسا صراط الذین انعمت علیہم. ان کا علم اللہ، ان کا عمل اللہ جن پر تیرا انعام ہو گیا. اللہ اکبر. ابھی مانگے ہدایت دلیلی، ہدایت توفیق، علم اور عمل کس کے جیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے جیسا میرے اللہ جس پر تو نے انعام کر دیا ہے، رحمت کر دی ہے، چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے. الرحیم ہے تو، جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے چن کر خاص رحم کر دیتا ہے. ان کو جو تیرے انعام اور ہدایت اور عمل کے لیے چن لیا، ہمیں بھی اللہ صراط الذین انعمت علیہم ان کے لیے چن لے. انعمت جس پر ہدایت ہوئی، جس پر انعام ہوا، مطلب کون ہے؟ انبیاء کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، سب سے عمدہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم. سورہ بقرہ کی آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 69. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید محبت ہے آپ سے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، اور جب آپ کی یاد آتی ہے تو بے چین ہو کے گھر سے نکل جاتا ہوں، اور مسجد نبی آ کر کہیں چھپ چھپا کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، بڑا چین نصیب ہوتا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے، میں بھی وفات پا جاؤں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنتوں میں جائیں گے، اور اگر مثال کے طور پہ مجھے جنت مل بھی گئی تو میری جنت کا مقام کدھر اور آپ کی جنت کا مقام کدھر. بڑی تکلیف ہوتی ہے سوچ کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا مقام کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلہ. الوسیلہ قرآن حدیث میں جو ہے اذان کے بعد کی دعا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو وسیلہ تو نے جنت کا لیول بنایا ہے وہ مانگتے ہیں. الوسیلہ جنت کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں میں صرف ایک ہی انسان کو الوسیلہ دیا جائے گا. اونلی ون، دوسرا ہے نہیں وہاں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امید ہے تمہارے نبی کو وسیلہ دیا جائے گا. اس صحابی نے کہا آپ کا مقام کدھر میرا مقام کدھر. بڑی بے چینی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخرت میں آپ کا دیدار نہ ہو تو کیا ہو. آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ صِرَاطَ الَّذِينَ انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کر دیا علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں گے, جو لوگ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, منہج سلف کو اپنائیں گے, اطاعت کریں گے, پھر محبت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے, انعمت علیہم کی محبت رکھتے ہیں, اللہ ایسوں کو آخرت میں بھی انبیاء کے ساتھ رکھے گا, صدیقین کے ساتھ رکھے گا, شہداء کے ساتھ رکھے گا, صالحین کے ساتھ رکھے گا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, کیا ہی اچھے دوست اس کو دے دیے جائیں گے آخرت میں. صراط الذین انعمت علیہم, انعم اللہ انعام والے, انعم اللہ کون ہے؟ انبیاء. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو رہی تھی تو کیا کہہ رہے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے, میں سنتے جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, فی رفیق الاعلیٰ, مجھے ان دوستوں کے پاس بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا, انبیاء, صدیقین, صالحین, شہداء, فی رفیق الاعلیٰ. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا, ان کا نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین, ان کا نہیں جس پر تو تیرا غضب ہوا اللہ, اور دوسرے جو راستے سے بھٹک گئے. جو غضب ہوا وہ یہود ہیں, اس لیے کہ بعض علماء کرام نے یہود کو سور کے بھائی بھی کہا, ان میں سے اللہ بعض کو سور بنا دیا تھا. غیر المغضوبی جس پر تیرا غضب ہوا, اور شیخ نے کہا غضب والی وہ قوم جو ہدایت آنے کے بعد ہدایت کا انکار کر دے, وہ غضب شدہ قوم ہے. 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کیا لانے گئے تھے؟ تورات. آئے تو بچڑے گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دیے. سب سے پہلے گائے کی پوجا کرنے والے یہود ہیں, گائے کے سب سے پہلے پجاری یہود ہیں. اس لیے نیتیان یاہو یہاں کے گئے تو کیسا ملا؟ یوں ملا پورا کھول کے. جو ان کا خدا ہے ان کا بھی خدا وہی ہے. سورۃ البقرہ گائے. ادھر تورات آئے, قوم گائے کی پوجا کر رہی. ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے بولے کیا کرے, میں کیا کر سکتا ہوں, قوم بچڑے کو خدا بنا لی. ہدایت آنے کے بعد جو ہدایت کا انکار کر دے وہ یہ قوم ہے. اور ان کے لیے سب سے بڑی ہدایت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے بول دیے ایک نبی آنے والا ہے اسمہ احمد, جن کا نام احمد ہے. وہ آئے, آنکھوں سے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے بعد انکار کر دیے. مغضوبی غضب خدا قوم ہے یہود کی جماعت. والضالین جو گمراہ ہو گئے. ہدایت آئی, راستے سے بھٹک گئے. تو شیخ نے کہا اس سے مراد عیسائی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے عیسائی ہے. کیونکہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہی نقشے پہ چلنا تھا. مگر عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آنے کے باوجود وہ لوگ راہ سے بھٹک گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے راہ سے بھٹک گئے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے, تب یہ نصارہ بھی یہود کے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیے. تو یہ بھی یہود و نصارہ دونوں برابر انکار کرنے میں. مغضوب علیہم الضالین. مگر ایک حدیث سنیں, پھر درس اختتام کریں گے. کیا حدیث ہے؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم سے پہلے قوم بھیجی گئی, اس قوم کے نقش قدم پر تم چلو گے. ایسے چلو گے, بالشت در بالشت چلو گے, ہاتھ در ہاتھ چلو گے. کہتے چلو گے؟ بالش در بالش, ہاتھ در ہاتھ چلو گے. حتیٰ کہ اگر وہ قوم سپلک کی بل میں چلے جائے گی, تم اس قوم کے پیچھے سپلک کی بل میں چلے جاؤ گے. جو صحابی حدیث سنت انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، حتیٰ کہ سپلک کی بل میں چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے. بالوں سے لے کے ناخن تک یہود و نصارہ کا کلچر اپنا رہے ہیں آج کئی مسلمان. ہیئر اسٹائل خدا، سر پہ کٹورا رکھو، نیچے کا چھل دو، کٹورا نکال دو، اوپر جھونڈا بن جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خدا بال بنانے کا جو طریقہ ہے منع کر دیا گیا، یہ یہود کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی چھوڑنا، مچھی تراشنا. یہود داڑھی اور مچھی دونوں چھوڑتے، ہیرواں ویسی کرے، اپنے ہیرواں بھی ویسی کر رہے ہیں. بالش در بالش، بچہ پیدا ہوا، بیٹی سدھر گئی سسرال جا کے. کیوں؟ داماد پکوڑے تھے. اس کے بعد یہ ہوا 1 سال ہوا بچہ پیدا ہو کے، اماں باپ کی خواہش نہیں ہے، دادی کی خواہش ہے، دادا کی خواہش ہے، نانا کی خواہش ہے. ادھر سے نانا آدھا کلو کا کیک لے کے آ رہے، ادھر سے نانی آدھے کلو کا کیک لے کے آ رہے ہیں، بول رہے ہیں فرسٹ ہیپی برتھ ڈے، کاٹ لو. تم بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، حتیٰ کہ کیک در کیک اس قوم کے پیچھے چلے گئے. ہیپی اینیورسری منانے میں، ہیپی نیو ایئر بیچنے میں، اپنی بستی کاروان ادھر یہاں سے وہاں تک آ کے دیکھو تک جتنے مسلم بیکرے ہیں یہاں سے وہاں تک نئے سال کا کیک بیچتے ہیپی نیو ایئر. مطلب یہ کہ تجھ کو اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو. وہ ایک رات کے کاروبار کے واسطے. برتھ ڈے کے نام سے کوئی کیک بھی دیتا تو کھانا حرام ہے، چاکلیٹ بھی دیتا تو کھانا حرام ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. تم بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، جہاں گھسے وہاں گھس گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسی تھی؟ عاشورہ کی حدیث کو بھول گئے. یہ کلچر بہت دور کی بات ہے، کپڑے بالا والا بہت دور کی بات ہے. عبادت میں مخالفت کرتے تھے ان کی. مدینہ پہنچے، 10 عاشورہ تھا، بولا یہود روزہ ہے. بولے کیوں روزہ ہے؟ کہا آج کے دن فرعون سے نجات دی گئی، ہم خوشی کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، آئندہ سال ہم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھے تمہاری مخالفت کریں گے. روزوں میں مخالفت تھی ان کی. تم کپڑوں میں مخالفت نہیں کر سک رہے، تم کلچر میں دعوتوں میں مخالفت نہیں کر سک رہے. اور مخالفت کے انداز، سیٹرڈے یہود کا سبت مبارک دن ہے، عید کا دن. سنڈے عیسائیوں کا مبارک دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سیٹرڈے اور سنڈے روزہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں رہتے؟ کہا یہود اور نصارہ کا عید کا دن ہے، ان کی خوشی کی مخالفت میں آج روزہ رکھتا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عہد کر کے جا رہے ہیں مسجد سے، مگر نکل کے ان کے طور طریقے پہ جا رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ دن میں 36 بار پڑھنا بھی کیا فائدہ دے رہا ہم کو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے بنا چلا، یہود و نصارہ کفار کے راستے پر. حتیٰ کہ لباس بھی ان کے جیسا نہیں ہونا. زعفرانی رنگ کے جو کپڑے آ رہے تھے بی جے پی کپڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منع ہے پہننے کے لیے. عید کے موقع پر سلک کے کپڑے، پیجامے، کرتے جا رہے ہیں، مدینہ بلڈنگ سے اٹھا لے رہے ہیں. سلک کا مت پہ نہیں ہے، مرد کے لیے حرام ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ تھا، منع ہے. زعفرانی رنگ، آرنج کلر کا کرتا، ٹی شرٹ وغیرہ خریدنا عید کے دور پہ منع کر دیجئے، اس لیے کہ کفار کی مشابہت ہے. تو بنیادی پیغام سورہ فاتحہ کا اللہ کی حمد بیان کرنا، خوشی میں بھی غم میں بھی. الرحمن ہے وسیع رحم والا، رحیم ہے چن کر رحم کرنے والا. اللہ کے اوپر توکل کہ اللہ تو چن کے ہم پر رحم کر دے. مالک یوم الدین کا کسی پہ ظلم کریں تو یاد رکھنا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے، حتیٰ کہ سنگ والی بکری کو کھڑا کیا جائے گا، بغیر سنگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نماز عبادت محضہ بھی، عبادت غیر محضہ بھی، وہ عبادت بھی جو کرنے کے لیے تو نے کہا کریں گے، جس سے رکنے کے لیے کہا رکیں گے، یہ بھی عبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دے، ہدایت دلیل، ہدایت توفیقی، اور صراط علم اور عمل دے دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا. انعمت علیہم، انبیاء اکرام کا راستہ، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ اکرام کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے.
اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمام کے ساتھ خیر بھلائی اور آسانی کا معاملہ کرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.